قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے، تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے آقا نے فرمایا تم میرے نبی کی، آقا نے فرمایا تم میری اطاعت کر لو، فاتبعونی یحببکم اللہ، جب ہم پیارے نبی کی اطاعت کریں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں محبوب رکھیں گے، یحببکم اللہ، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آگے فرمایا کہ اللہ تمہارے سب گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ کی ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیسے سمجھایا، ہمیں کیسے فرما کر سمجھا کے گئے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر، یہ آپ کے امتی آپ کی تابع داری کر لیں، آپ کی کیا کر لیں؟ فرما برداری کر لیں، آپ کی سنت کو اپنا لیں، آپ کی سیرت کو اپنا لیں، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ کیا رکھیں گے؟ محبت رکھیں گے۔ اور آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آقا نے فرمایا تم میں کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم میرے ساتھ، آقا فرماتے ہیں، سب سے زیادہ محبت نہ کرو۔ تو اپنے والدین سے محبت زیادہ، اپنے اولاد سے، بیوی بچوں سے، سب سے زیادہ محبت آپ کی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، فرمایا کہ اس وقت تک پھر تم کو کیا بن جاؤ گے؟ پھر مومن بن جاؤ۔ جب تک تمہاری محبت اپنی اولاد سے زیادہ ہوگی، نبی پاک سے، بیوی بچوں سے ہوگی، مال سے ہوگی، فرمایا اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اپنی محبت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر چیز سے زیادہ محبت جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو گے، آقا نے فرمایا کہ اس وقت تم کون ہو؟ مومن ہو۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تو میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کیا تم اپنی جان سے بھی مجھے زیادہ محبوب سمجھتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان سے تو آپ کو عزیز نہیں سمجھتا۔ آقا نے فرمایا اے عمر، جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں سمجھو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب اپنی جان سے بھی آپ کو زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا عمر اب تو مومن ہے۔ محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے، نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے، نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو ان کے امر میں خطا لائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آقا نے فرمایا آپ نے اپنی اولاد، بیوی، بچے سب سے زیادہ محبت آقا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی ہے۔ تو فرمایا جب ہم آقا سے محبت رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم میرے نبی کی اطاعت کر لو گے، میرے نبی سے محبت کرو گے، میرے نبی کی سیرت کو اپناؤ گے، میرے نبی کی صورت کو اپناؤ گے، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا، اللہ تمہیں محبوب رکھیں گے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور ایسی ہستی، اللہ اکبر، خدا کے بعد
جتنا بھی مقام، جتنی بھی عظمتیں، جتنی بھی شانیں اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ تو معیار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ جو پیارے نبی کی سنت کو اپنائے گا، جتنی بھی پیارے نبی کی سیرت کو، سنت کو جو اپنائے گا، زیادہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا، اتنا ہی وہ پیارے پیغمبر کے زیادہ قریب ہوگا، اللہ اتنا ہی اس کو نوازیں گے، اللہ اس سے اتنا ہی زیادہ کیا کریں گے، اللہ بھی محبت رکھیں گے۔ اور صرف ہی محبت نہیں رکھیں گے، فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو بھی کیا کر دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کی ذات ہے جو گناہوں کو کیا کرنے والی ہے، معاف فرمانے والی ہے۔ اللہ کے بغیر نہ کوئی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وہ ایسی طاقت ہے، ایسی پاور ہے۔ اللہ گناہ، بندے کے گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ آدمی سے بدلہ لے کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ بندے کے گناہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس رب کے دروازے پر آئیں کہ جو اللہ ہمیں پکارتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اگر تم نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، گناہ کر لیے ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جب ایک دفعہ بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اللہ کی رحمت اسی وقت آدمی کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر پھر غلطی ہو جائے، پھر آدمی اللہ کے دروازے پہ آتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ، اس کو پتا ہے میرا رب ہے، مجھے پالنے والا، مجھے روزی دینے والا رب، اور اس لیے یہ مجھے پکار رہا ہے، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو کیا کر دیا ہے، معاف فرما دیا۔ بار بار جب گناہ آدمی کرتا رہتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیری توبہ کو کیا کر لیا ہے، قبول فرما لیا۔ ایسی ذات، ایسی محبت کرنے والی ذات، جو انسان کے ساتھ اتنی محبت کرنے والی کہ جب بھی آدمی گناہ کرتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو کیا کر دیا ہے، معاف فرما دیا۔ حتیٰ کہ فرشتوں کے علم سے بھی اللہ گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ جو فرشتے لکھنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے علم سے ہی وہ گناہ کیا کر دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ ایسی ذات، ایسی پاور والی ذات، ایسی کریم ذات، ایسی بخشنے والی ذات، تو پھر انسان اللہ سے نہ مانگے، اللہ سے التجا نہ کرے، اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، اللہ پاک فرماتے میرے بندو آؤ مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی رحمت وسیع ہے، اس رب کی عطا وسیع ہے، اللہ کی عطا وسیع ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو تو صحیح،